وقت کے نقش قدم کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی تیسری قسط میں ہم کھول رہے ہیں تاریخ کا وہ باب جہاں ایک شہزادہ جلا وطنی کی دھول سے اٹھا، جہاں تقدیر نے بار بار اسے گرا کر آزمایا، جہاں بغاوتوں اور جنگوں نے اس کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہی شہزادہ، وہی شکست خوردہ سپاہی آگے چل کر ایک ایسا شہنشاہ بنا جس نے صرف سلطنت کی حدود نہیں بڑھائیں بلکہ تہذیب، عدل اور رواداری کے نئے چراغ روشن کیے۔ وہ بادشاہ جسے دنیا آج بھی ایک ہی نام سے یاد کرتی ہے، شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر۔ میں ہوں ناصر اور آج ہم مل کر ایک ایسی داستان میں داخل ہوں گے جو صرف تاریخ نہیں سنائے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ کیا ایک شخص اکیلا پوری تہذیب کا دھارا بدل سکتا ہے؟ کیا ایک بادشاہ اپنے دشمنوں کو دوست بنا سکتا ہے؟ کیا طاقت اور عدل دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ آج کی کہانی میں آپ سنیں گے اکبر کی پیدائش کی حیران کن داستان۔ اس کی ابتدائی تربیت اور دائی انگا کی لازوال رہنمائی، اس کے عشق اور شادیوں کے واقعات، بغاوتوں، سازشوں اور جنگوں کے طوفان، جودھا بھائی سے اس کی شادی کا ڈرامائی موڑ اور وہ لمحے جب اکبر صرف ایک بادشاہ نہیں رہا بلکہ ایک تہذیب ساز بن گیا۔ آئیے وقت کی گرد میں چھپے وہ باب کھولتے ہیں جہاں ایک بچے کی پیدائش سے ایک عظیم شہنشاہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سال 1542 سندھ کی سرزمین پر واقع عمر کوٹ کا قلعہ، رات کی گھنی تاریکی، باہر رتیلے صحرا میں تھکے ہوئے قافلوں کے قدموں کی چاپ اور قلعے کے اندر ایک عجیب بے چینی۔ وہ بے چینی ایک شکست خوردہ بادشاہ کے دل کی تھی، نصیر الدین محمد ہمایوں۔ اب سوچئے ایک ایسا بادشاہ جو کبھی دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا، اب در بدر بھٹک رہا تھا۔ سلطنت ہاتھ سے جا چکی تھی اور قسمت نے اسے دشمنوں کے سہارے اور بیگانوں کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ ایسے وقت میں قسمت نے اسے ایک اور تحفہ دیا۔ 15 اکتوبر 1542 کی رات عمر کوٹ کے قلعے میں نکاروں کی دھیمی تاپ اور عورتوں کی خوشی کی صدائیں بلند ہوئیں اور ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، یہ مستقبل کا اکبر اعظم تھا۔ اس کا نام رکھا گیا جلال الدین محمد اکبر، جس کے آنے کے ساتھ ہی قلعے کی فضا میں امید کی روشنی جاگی، گویا قسمت نے اعلان کیا ہو کہ مغل سلطنت کا سورج ڈوبا نہیں، بس ڈھل کر دوبارہ طلوع ہونے والا ہے۔ اکبر کے والد تھے شہنشاہ ہمایوں، وہ بادشاہ جو شکست کھا کر بھی صبر اور امید کا دامن نہ چھوڑ سکا، اور اکبر کی والدہ تھی حمیدہ بانو بیگم، ایک نیک سیرت، مضبوط اعصاب اور روحانی ورثے کی حامل خاتون۔ وہ صوفی بزرگ شیخ علی اکبر جمی کی بیٹی تھی، یعنی اکبر کی رگوں میں ایک طرف شاہی خون دوڑ رہا تھا اور دوسری طرف تصوف اور روحانیت کی روشنی شامل تھی۔ کیا یہ ایک محض اتفاق تھا کہ ایک جلا وطن بادشاہ کے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوا ہو، یا یہ تقدیر کا وہ اشارہ تھا کہ تاریخ ایک نئے عہد کا انتظار کر رہی ہے؟ عمر کوٹ کے قلعے میں نو مولود اکبر کی پیدائش صرف ایک بچے کا جنم نہیں تھا، یہ گویا مغل خاندان کی ڈوبتی کشتی میں ایک نئی کرن تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اکبر اکیلا نہ تھا، وہ ایک بڑے خاندان کا حصہ تھا۔ اکبر کے کئی بہن بھائی تھے، ہمایوں کی دوسری بیویوں سے بھی اولاد ہوئی، مگر ان سب میں اکبر ہی وہ چراغ تھا جس نے مغل خاندان کی قسمت کو پھر سے جگمگا دیا۔ اکبر کی سب سے معروف بہنیں تھیں بخت النساء بیگم، بخت النساء سلطانم بیگم، اور بھائیوں میں چند کم عمر رہ کر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ تاریخ کی دھن میں کھو گئے،
لیکن اکبر کا ستارہ دوسروں سے بہت جدا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی گھرانے میں کئی شہزادے اور شہزادیاں پیدا ہوئیں، مگر وہ تاریخ اپنے صفحات پر صرف ایک ہی نام روشن کر دے؟ آخر وہ کون سی بات تھی جس نے اکبر کو باقی سب سے مختلف بنا دیا؟ یہاں سے یہ کہانی اگلے حصے میں بڑھتی ہے، جہاں اکبر کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تربیت جس نے اسے صرف ایک شہزادہ نہیں بلکہ ایک ایسا بادشاہ بنایا جس کی سوچ اور عمل نے پورے بر صغیر کی تاریخ بدل دی۔ عمر کوٹ کے قلعے میں پیدا ہونے والا وہ ننھا شہزادہ جس کے بہن بھائی تھے، مگر قسمت نے صرف اسی کو تاریخ کا مرکزی کردار بنایا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس کے بچپن کی طرف۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اکبر کو رسمی تعلیم نہیں ملی۔ جی ہاں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن ذرا ٹھہریے، کیا واقعی تعلیم صرف کتابوں میں ہوتی ہے؟ کیا ایک بادشاہ کو بادشاہ بنانے کے لیے قلم اور دوات ہی کافی ہوتے ہیں؟ اکبر نے کتابوں کی سطروں سے نہیں بلکہ زندگی کے اوراق سے سبق پڑھا۔ اس کے والد ہمایوں کی دربدر زندگی اور سلطنت کے اتار چڑھاؤ اور جلاوطنی کے دن، یہی اس کے سب سے بڑے استاد بنے۔ اکبر کے بچپن کا زیادہ حصہ میدان جنگ، قلعوں کی فضا اور دربار کی سرگوشیوں میں گزرا۔ اسی لیے اس نے تیر اندازی میں کمال حاصل کیا، گھوڑ سواری میں مہارت پائی، تلوار اور نیزہ بازی میں سب سے آگے بڑھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اکبر کے ذہن کو تقویت ملی۔ علم و حرب و فنون سے وہ معرکہ آرائیوں کی حکمت سیکھتا، دشمن کو پڑھنے کا فن جانتا اور سیاست کی باریکیاں سمجھتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کو تعلیم سے محروم کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمایوں کی زندگی خود انتشار کا شکار تھی۔ دربدر بادشاہ کے پاس اتنا وقت اور سکون کہاں تھا کہ بیٹے کے لیے کاتب اور استاد مہیا کر سکتا۔ اکبر کو بچپن ہی سے جنگ و سیاست کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب اکبر تخت پر بیٹھا تو اس کا دماغ کتابوں سے زیادہ عملی تجربے کا عادی تھا۔ اسی نے اسے وہ طاقت دی جو آگے چل کر اکبر اعظم کے نام سے پہچانی گئی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اکبر کو کتابی تعلیم مل جاتی تو وہ کیا اتنا بڑا ہی حکمران بنتا جتنا وہ عملی تجربے سے بنا؟ کیا کبھی کبھی زندگی کی تلخیاں ہی اصل درسگاہ نہیں ہوتی؟ اکبر کی پرورش اور تربیت میں سب سے نمایاں نام ہے دائی ماہم انگا کا۔ جی ہاں، وہی ماہم انگا جنہیں تاریخ نے صرف ایک دائی کے طور پر نہیں بلکہ ایک طاقتور مربیہ اور مدبر خاتون کے طور پر یاد کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب اکبر کی اپنی والدہ حمیدہ بانو بیگم زندہ تھی تو پھر اکبر کی تربیت ماہم انگا کے سپرد کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ حالات تھے۔ اکبر کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اس کے والد ہمایوں سلطنت کھو کر جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حمیدہ بانو بیگم اکثر اپنے شوہر کے ساتھ سفر اور جلاوطنی کے کھٹن راستوں پر ہوتی تھیں۔ ایسے میں ایک ننھے شہزادے کی مسلسل دیکھ بھال کرنا اور ساتھ ساتھ در بدر کے سفر سہنا ممکن نہ تھا۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے اکبر کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری دی گئی ماہم انگا کو۔ وہ ترک نژاد خاتون تھی جن کا خاندان پہلے سے ہی مغل دربار میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ ماہم انگا ذہین، معاملہ فہم اور نہایت سخت مزاج خاتون تھی۔ انہوں نے نہ صرف اکبر کی پرورش کو ماں جیسی محبت سے سنبھالا بلکہ اس کی سیاسی سوجھ بوجھ، برداشت اور حوصلے کو بھی جلا بخشی۔ یہی ماہم انگا تھی جنہوں نے چھوٹے اکبر کو دربار کی سیاست کے طور طریقے سکھائے، دوست اور دشمن کو پہچاننے کا فن دیا اور اسے صبر اور برداشت کا پیکر بنایا۔ وہ صرف دائی نہیں تھی، وہ اکبر کی سرپرست، استاد اور ایک طرح سے اس کی پہلی وزیر بھی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اکبر واقعی اکبر اعظم کہلاتا اگر اس کی تربیت کے پیچھے ماہم انگا جیسی مدبر خاتون نہ ہوتی۔
महामंगा की तरबियत ने अकबर को सब्र, बर्दाश्त और सियासत की झलक तो दे दी, मगर तकदीर ने बहुत जल्द इस नन्हे शहजादे को एक ऐसे इम्तिहान के सामने खड़ा कर दिया जिसके लिए शायद वो अभी तैयार भी ना था। साल 1556 दिल्ली के किले में एक अलमिया रोनुमा हुआ। अकबर के वालिद शहंशाह हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसले और नीचे गिर गए। चंद दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद सिर्फ 48 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक लम्हे में ही मुगल सल्तनत का तख्त खाली हो गया। लेकिन सवाल ये था, क्या हुमायूं ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे को यानी अकबर को वली अहद मुकर्रर किया था? तारीख कहती है कि हुमायूं ने अपने आखिरी दिनों में ही साफ कह दिया था कि इसके बाद तख्त का वारिस अकबर होगा, क्योंकि वो जानता था कि अकबर कम उम्र जरूर है, मगर इसमें वो जुर्रत, ज़हानत और हौसला है जो इसे दूसरों से मुमताज करता है। अकबर के अंदर वही शुजाअत दिखाई देती थी जो कभी बाबर में थी। यूं हुमायूं के इंतकाल के फौरन बाद सिर्फ 13 साल अकबर को दिल्ली का ताज पहना दिया गया। लेकिन ताज पहनना आसान था, इसे बचाना सबसे मुश्किल। अकबर के सामने एक बिखरी हुई सल्तनत थी जिस पर बैरूनी दुश्मनों की नजरें जमी हुई थी। दूसरी तरफ अंदरूनी दरबार की साजिशें, अमीरों की खुदगर्जियां और ताकतवर सरदारों की मुखालफत भी खड़ी थी। कुछ दरबारी समझते थे कि एक बच्चा सल्तनत कैसे संभाल सकता है। क्या ये वक्त किसी और मजबूत सरदार या शहजादे को तख्त पर लाने का नहीं था? मगर वो लम्हा जिसने फैसला किया वो था अकबर का पानीपत की दूसरी जंग में मुकाबला। तेरह साल बच्चे के कंधों पर पूरी सल्तनत का बोझ था और हर तरफ सवाल था, क्या ये लड़का बादशाह है या महज कठपुतली? क्या अकबर वाकई अपनी कम उम्री में ही वो साबित कर पाए जो बड़े बड़े जंगजू ना कर सके, या फिर तारीख इसके नाम को भी भूल जाएगी? इस जैसे कई और कम उम्र बादशाह भुला दिए गए। अकबर सिर्फ 13 बरस का था, तख्त पर तो बैठ गया, लेकिन क्या वाकई वो इसे बचा सकता था? यही सवाल था हर दुश्मन, हर 3 सरदार और हर दरबारी के जहन में था। और फिर वो लम्हा आया जब तारीख ने अकबर को पहला इम्तिहान दिया। अकबर के तख्त नशीन होने के फौरन बाद सल्तनत पर सबसे बड़ा खतरा उभरा हीमू, असल नाम हेमचंद विक्रमादित्य, एक हिंदू सपा-सलार जो अफगान हुक्मरानों के दरबार में ताकतवर मकाम हासिल कर चुका था। वो सिर्फ फौजी नहीं था, एक मुदब्बिर जर्नैल था जिसने अपनी ज़हानत और तदबीर से दिल्ली पर कब्जा करने का ख्वाब देखा। (1556) का साल था। हीमू के पास एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज थी, लगभग 30 से 40 हजार सिपाही, जिनमें हाथियों के दस्ते और तजर्बेकार घुड़सवार शामिल थे। दूसरी तरफ अकबर की फौज तादाद में कम, सिर्फ 20,000 के करीब। अकबर अभी कम उम्र था, मगर इसके पास एक कीमती खजाना था, अपने बाप हुमायूं के वफादार सरदार, खास तौर पर बैरम खान, जो उस वक्त अकबर का सरपरस्त और सल्तनत का निगरान था। और फिर वो दिन आया, 5 नवंबर 1556, पानीपत का मैदान। वही मकाम जहां कई दिहाई पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, अब एक और फैसला कुन मार्का होने जा रहा था। दोनों लश्कर आमने सामने आए। हीमू खुद हाथी पर सवार था, अपनी फौज का जोश बढ़ा रहा था। इसके जंगी हाथी तोपों और घुड़सवारों के साथ आगे बढ़े। मुगल फौज में दबाव में आई, लेकिन बैरम खान ने अकबर को जंग के बीच से दूर रखा ताकि शहजादा महफूज रहे। असल क़यादत बैरम खान के हाथ में थी, मगर फतह का ताज अकबर के नाम होना था। जंग अरूज पर पहुंची तो तकदीर ने पलटा खाया।
ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا. وہ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہوا اور اس کی فوج حوصلہ ہار گئی. مغل لشکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فیصلہ کن حملہ کیا. نتیجہ پانی پت کی دوسری جنگ میں اکبر کی فوج کو شاندار فتح ملی. ہیمو قیدی بنا کر لایا گیا اور دہلی کے دروازے دوبارہ مغلوں کے لیے کھل گئے. ذرا سوچئے اگر ہیمو یہ جنگ جیت جاتا تو کیا دہلی کبھی مغلوں کے ہاتھ میں آتی؟ کیا اکبر کو وہ عظیم بادشاہ مانا جاتا جو تاریخ آج یاد کرتی ہے؟ پانی پت کی دوسری جنگ کے بعد اکبر کا تخت تو محفوظ ہو گیا، لیکن سلطنت کو صرف تلوار سے نہیں، سیاست اور تدبیر سے بھی بچایا جاتا ہے. اکبر نے اپنی زندگی میں تقریباً 30 کے قریب شادیاں کی. یہ شادیاں صرف ذاتی زندگی کا حصہ نہیں تھی بلکہ سلطنت کو جوڑنے کا ذریعہ بھی تھی. ہر رشتہ ایک نئے اتحاد، ایک نئی سیاسی مجبوری یا ایک نئے تعلق کا نتیجہ تھا. اکبر کی کئی بیویاں تھیں، کچھ مغل خاندان سے، کچھ مختلف مسلم سرداروں اور افغان امرا کی بیٹیاں، لیکن سب سے مشہور اور یادگار شادی تھی راجپوت شہزادی جودھا بائی سے. جودھا بائی جو بعد میں مریم الزمانی کہلائی، امر مان سنگھ کی بیٹی اور راجپوت خاندان کی شہزادی تھی. راجپوت سردار مغلوں کے سب سے بڑے مخالف اور دہلی کے تخت کے لیے سب سے خطرناک چیلنج تھے، لیکن اکبر نے وہ کیا جو اس سے پہلے کوئی مغل بادشاہ نہ کر سکا. اس نے دشمن کو زیر کرنے کے بجائے انہیں اپنا بنا لیا. کیا یہ صرف ایک سیاسی چال تھی یا اکبر واقعی سمجھتا تھا کہ دلوں کو جوڑنے سے سلطنت مضبوط ہوتی ہے؟ اکبر نے 1562 میں جودھا بائی سے شادی کی. یہ شادی محض دو خاندانوں کا رشتہ نہیں تھی بلکہ دو تہذیبوں کا ملاپ تھی. اس شادی کے نتیجے میں راجپوت سردار جو کبھی مغلوں کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے اب اکبر کے اتحادی بن گئے. راجپوت شہزادے مغل فوج میں شامل ہوئے. راجپوت سرداروں نے دہلی کے تخت کے خلاف اپنی بغاوتیں ختم کر دی. یوں یہ شادی صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی اور تہذیبی انقلاب تھا. یہی وہ لمحہ تھا جب اکبر نے یہ پیغام دیا کہ سلطنت صرف جنگوں سے نہیں بنتی بلکہ دلوں کو جیتنے سے بنتی ہے. اس شادی سے اکبر کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، جہانگیر، جو آگے چل کر مغل سلطنت کا وارث بنا. سوچئے اگر اکبر نے جودھا بائی یعنی مریم الزمانی سے شادی نہ کی ہوتی تو کیا مغل اور راجپوت کبھی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے؟ کیا سلطنت اتنی مضبوط ہوتی کہ صدیوں تک قائم رہتی؟ جودھا بائی سے رشتہ جوڑنے کے بعد اکبر نے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ ایک قوم کو اپنا ہم سفر بنا لیا، اور یہی اتحاد تھا جس نے اسے وہ طاقت دی کہ وہ سلطنت کو دہلی کی دیواروں سے آگے لے جائے. اب اکبر کا مقصد صرف دہلی کے تخت پر بیٹھنا نہیں تھا بلکہ پورے بر صغیر کو مغل سلطنت کے پرچم تلے لانا تھا. اکبر نے 1556 میں پانی پت کی دوسری جنگ جیتی، لیکن یہ محض آغاز تھا. اس کے بعد دہلی اور آگرہ پر اپنی گرفت مضبوط کی. پھر نگاہیں گجرات، بنگال اور راجپوتانہ پر ڈالی. راجپوتوں سے اتحاد کے بعد اکبر نے اپنی تلوار دکن کی طرف موڑی. گجرات میں اس نے پرتگالیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکا، بنگال کی بغاوتوں کو دبایا اور اسے سلطنت کا حصہ بنایا. کشمیر کی برف پوش وادیوں کو مغل پرچم کے نیچے لایا اور دکن کے وسیع میدانوں تک اپنی فوجیں اتاری تھی. اکبر کی سب سے بڑی طاقت صرف تلوار نہیں تھی بلکہ اس کی حکمت تھی. وہ جانتا تھا کہ ہر خطہ اپنی ثقافت، زبان اور مذہب کے ساتھ ایک الگ دنیا ہے. اکبر نے ان سب کو جبر سے نہیں بلکہ عدل، رواداری سے
اپنے ساتھ جوڑا۔ راجپوت سرداروں کو دربار میں عزت دی، بنگالی زمینداروں کو زمین کے حقوق دیے، دکنی امیروں کو منصب اور رتبہ دیا۔ یوں چند دہائیوں میں اکبر کی سلطنت شمال میں کشمیر کی برفیلی چوٹیوں سے لے کر جنوب میں دکن کے گرم میدانوں تک اور مشرق میں بنگال کے دریاؤں سے لے کر مغرب میں سندھ کے ریگستانوں تک پھیل چکی تھی۔ سوچئے، کیا یہ محض ایک بادشاہ کی فتوحات تھی یا ایک ایسی حکمت عملی جس نے مختلف قوموں اور مذاہب کو ایک ہی سلطنت میں پرو دیا؟ اکبر کی اصل عظمت صرف جنگی فتوحات میں نہیں تھی، بلکہ اس بات میں تھی کہ اس نے تلوار کے ساتھ ساتھ دل بھی جیتے۔ اکبر کی تلوار نے سلطنت کو وسعت دی، لیکن اکبر جانتا تھا کہ صرف زمینیں فتح کرنا کافی نہیں، اصل فتوحات دلوں کی ہوتی ہیں، اور دلوں کو صرف انصاف اور علم سے جیتا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ تھی جس نے اکبر کو ایک انوکھا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ سال 1575 میں فتح پور سیکری کے قلعے میں اکبر نے ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی، جسے تاریخ نے نام دیا عبادت خانہ۔ عبادت خانہ کیوں؟ اکبر سوال پوچھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیا ایک ایسی سلطنت جو ہندو، مسلمان، سکھ، جین، عیسائی سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، صرف ایک مذہب کی بنیاد پر چل سکتی ہے، یا پھر عدل سب کے لیے ہونا چاہیے؟ اکبر نے چاہا کہ مختلف مذاہب کے علماء، پنڈت، پادری، جین رہنما سب ایک جگہ بیٹھیں اور خدا، انصاف اور انسانیت پر بات کریں۔ یہ تھا اکبر کا خواب، ایک ایسی سلطنت جہاں مذہب کے بجائے انسانیت کی قدر ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ عبادت خانے میں شروع میں یہ خیال بڑا عظیم لگا۔ علماء آئے، بحثیں ہوئیں، کبھی قرآن کے حوالے دیے گئے، کبھی ویدوں کے اشلوک پڑھے گئے، کبھی انجیل کی آیات سنائی گئی، لیکن جلد ہی وہ بحثیں ذاتی لڑائیوں میں بدلنے لگی۔ علماء ایک دوسرے کو جھوٹا اور گمراہ کہنے لگے، اور اکبر جو اتحاد چاہتا تھا، اس نے دیکھا کہ تفرقے اور بڑھ رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ عبادت خانہ اکبر کے ذہن کی عظمت کی علامت تھا۔ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایک بادشاہ صرف فوج کا نہیں بلکہ سوچ کا بھی رہنما ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف علماء کی لڑائیوں نے اکبر کو مذہبی طبقے سے بدظن کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اس نے بعد میں دین الہی کی بنیاد رکھی، ایک ایسا نظام جو سب مذاہب کے اچھے اصولوں کو سمیٹنے کی کوشش تھی۔ کیا یہ اکبر کی سب سے بڑی دور اندیشی تھی، یا پھر ایک ایسا قدم جس نے علماء کو اس کے خلاف کر دیا اور اسے تنہا کر دیا؟ اکبر کی سلطنت کو اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ صرف اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ عقل اور انصاف سے بھی حکومت کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ مذہبی گروہ اس کے دشمن بھی بن گئے۔ دین الہی کیا تھا؟ یہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا بلکہ اکبر کا خواب تھا، ایک ایسا راستہ جہاں اسلام کی روحانی گہرائی، ہندو دھرم کی برداشت، عیسائیت کی محبت، سکھ مت کی مساوات، جین مت کا عدم تشدد سب مل کر ایک انسانیت کا پیغام دیں۔ اکبر نے چاہا کہ سلطنت کا ہر فرد خود کو پہلے انسان سمجھے، پھر ہندو یا مسلمان۔ لیکن کیا یہ آسان تھا؟ کچھ نے کہا کہ یہ بادشاہ کی حکمت ہے، کچھ نے کہا کہ یہ دین کے ساتھ کھیل ہے۔ علماء بھڑک اٹھے، کچھ نے اکبر کو گمراہ کہا، کچھ نے یہاں تک کہا کہ یہ سلطنت کے زوال کی شروعات ہے۔ اکبر نے اپنے قریب کے چند لوگوں کو ہی دین الہی میں شامل کیا۔ یہ کوئی عوامی تحریک نہ بن سکی، لیکن اس قدم نے ایک پیغام ضرور دیا کہ ایک بادشاہ صرف تلوار کا مالک نہیں ہوتا بلکہ خیالات کا ممار بھی ہوتا ہے۔ کیا اکبر نے اس سے سلطنت کو مضبوط کیا یا علماء کو ہمیشہ کے لیے اپنے خلاف کھڑا کر لیا؟ دین الہی تاریخ میں ایک روشن خواب تھا، یہ ایک ناکام تجربہ۔
جب سلطنت کی وسعت دہلی سے لے کر بنگال کشمیر سے دکن تک پھیل گئی تو اکبر کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا ہوا. کیا سلطنت صرف تلوار سے مضبوط رہ سکتی ہے یا رعایا کی خوشحالی ہی اصل طاقت ہے؟ اکبر نے جانا کہ سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی کسان ہے. اگر کسان خوش ہوں گے تو سلطنت مستحکم ہوگی. اس لیے اس نے زمین کی پیمائش کا نیا نظام بنایا تاکہ ٹیکس منصفانہ ہو. اب ٹیکس اناج کی مقدار پر نہیں بلکہ زمین کی پیداوار اور پیمائش پر لگایا جاتا تھا. کسانوں کے ساتھ انصاف کیا گیا. وہ اب سے بادشاہ کے ماتحت نہیں بلکہ سلطنت کی طاقت سمجھے جانے لگے. کیا یہ حیران کن نہیں کہ ایک بادشاہ جو فاتح بھی تھا، شاعر بھی تھا اور اپنے تخت پر بیٹھ کر سب سے زیادہ فکر کسان کی کرتا تھا. اکبر جانتا تھا کہ بڑی سلطنت کو دفاعی قلعوں کی ضرورت ہے. اس نے آگرہ کا قلعہ مضبوط کیا، لاہور کا قلعہ تعمیر کیا جہاں سنگ و خشت میں مغل فن تعمیر کی شان نظر آتی ہے. اور پھر اس نے خواب دیکھا ایک نئے شہر کا، ایک ایسا شہر جو نہ صرف رہائش کے لیے بلکہ مغل عظمت کی علامت بنے. سال 1571 میں اکبر نے فتح پور سیکری کی بنیاد رکھی. یہ شہر دراصل ایک شکرانے کی علامت تھا. اکبر نے یہ شہر اس مقام پر بسایا جہاں بزرگ صوفی شیخ سلیم چشتی رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اکبر نے انہی کی دعا سے اولاد پائی اور شکرانے کے طور پر یہ شہر بسایا. فتح پور سیکری سے محل اور دربار نہیں تھا بلکہ ایک مکمل انتظامی دارالحکومت تھا. یہاں عدالت، بازار، مسجدیں اور عالیشان محلات بنائے گئے. مگر یہ شہر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا. پانی کی کمی اور میل وقوع کے مسائل کی وجہ سے اکبر کو واپس آگرہ منتقل ہونا پڑا. آج یہ شہر اتر پردیش بھارت میں واقع ہے اور دنیا اسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر جانتی ہے. کیا یہ شہر صرف ایک ناکام تجربہ تھا یا آج بھی مغل فن تعمیر اور اکبر کے ویژن کی وہ زندہ نشانی جو وقت کو للکارتی ہے؟ اکبر نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اصل بادشاہ وہ نہیں جو سلطنت بڑھائے. اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنی رعایا کے لیے زمین، کھیت، انصاف اور شہر چھوڑ جائے. وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا. وہی وقت جس نے ایک جلا وطن شہزادے کو تخت پر بٹھایا، جنگجو کو فاتح بنایا اور فاتح کو مسلح بنایا، اب اسی وقت نے اکبر کو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا دیا. سال تھا 1605. اکبر کی عمر تھی 63 برس. وہ شخص جس نے سلطنت کو دہلی سے لے کر بنگال، کشمیر سے دکن تک پھیلایا، اب آگرہ کے قلعے میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ اکبر کو شدید اسہال اور بخار نے آ لیا تھا. طبیبوں نے دوا دی، دعائیں پڑھی، مگر موت کا وقت قریب آ چکا تھا. اکبر نے اپنے بیٹے نور الدین جہانگیر کو جانشین نامزد کیا تاکہ سلطنت میں خانہ جنگی نہ ہو. 27 اکتوبر 1605 کو اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اسے آگرہ کے قریب سکندرہ کے مقام پر دفن کیا گیا. آج بھی اس کا مقبرہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے. اکبر کی زندگی اور موت دونوں کی یادگار. لیکن سوال یہ ہے کہ اکبر کو کیوں اعظم کہا جاتا ہے؟ کیا صرف اس کی فتوحات کی وجہ سے یا اس لیے کہ اس نے دلوں کو فتح کیا، مذہب اور سیاست کو ملا کر ایک نئی راہ دکھائی، عدل اور انصاف کو تلوار سے بلند کیا؟ اکبر کی اصل عظمت یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ سلطنت صرف زمینوں سے نہیں بنتی، سلطنت دلوں سے بنتی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ان پڑھ بادشاہ جو پڑھ نہیں سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا، اس نے ایک ایسا باب لکھا جو آج بھی تاریخ کی سب سے روشن کہانیوں میں شامل ہے. اکبر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہار جیت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ برداشت، انصاف اور ویژن ہی انسان کو اعظم بناتے ہیں. یہ تھی کہانی جلال الدین محمد اکبر کی.
بابر کا پوتا، ہمایوں کا بیٹا اور وہ شہنشاہ جسے دنیا ہمیشہ اکبر اعظم کے نام سے یاد رکھے گی۔ میں ہوں ناصر، اور وقت کے نقش قدم میں یہ تھا مغل امپائر کا تیسرا باب۔ لیکن یہ صرف ایک داستان نہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جس کا اگلا دروازہ ابھی کھلنا باقی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلی قسط میں شاید وہ حقیقت سامنے آئے جس نے سلطنت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔